أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين درود پڑھنے محمد وآلہ انتہائی واجب احترام صاحبان علم و فہم اپنے مطالب ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قریب و دور سے جتنے بھی مومنین و مومنات تشریف لائے ہیں ان کے خدا ان کی عبادت کو قبول فرمائے دعاؤں کو خداوند متعال قبول فرمائے میں یہاں سے گزرتا ہوں تو کافی مائیں بہنیں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں کہ خاتون نے دعا کے لیے جس میں اپنی حاجت لے کے جس حوالے سے بھی آیا ہے یا آئی ہیں خداوند متعال ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری اس عبادت کو عبادت میں شمار فرمائے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھنے والا جن فرجوں خدا سلامت رکھے اس ادارے کے تمام بزرگوں کو کارکنوں کو کہ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ملک صاحب کو اور تمام احباب کو قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی ایک مشہور و معروف آیت سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں اور سورہ آل عمران وہ سورہ ہے کہ جس میں لفظ آل عمران پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ نازل ہوا ہے پڑھے لکھے حضرات ہیں اب مجھے دکھ بھی سب رہے ہیں واقعی میں نیچے بیٹھا ہوتا تھا تو بہت سوتے چہرے نظر نہیں آتے تھے تو میں شکر گزار ہوں ملک صاحب کا کہ جناب لفظ نام آل عمران ایک ہی مرتبہ نازل ہوا ہے پورے قرآن میں 6666 آیات میں اور قرآن کی سوروں کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خود تعلیم فرمایا سوروں کے نام کسی قرآن ترتیب دینے والے نے نہیں رکھے یعنی یہ کہا جائے کہ تیسرے دور خلافت میں قرآن مجید کی تدوین ہوئی کون سا قرآن جو ہم سب کے گھر میں ہے یہ قرآن اس پہ اگر آپ لکھا ہوا کونے پہ دیکھیں گے تو چھاپنے والے اکثر لکھتے ہیں مصحف عثمانی کر کے کیا لکھتے ہیں مصحف عثمانی یعنی حضرت عثمان کے دور میں یہ قرآن مجید جو ہے وہ ترتیب دیا گیا حالانکہ رسول پاک سرکار کی زندگی میں مولا کائنات نے قرآن مجید کتابی شکل میں ترتیب دے کر اور نبی پاک سے تصدیق فرما لی تھی یعنی تھوڑا سا ہمارے آج سیریس باتیں ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کہ جناب سرکار کی آخری زندگی کے آخری ایام میں حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ یا علی قرآن مجید کو تعویل اور تنزیل کے مطابق تدوین کرو اور مجھے دکھاؤ مولا علی نے قرآن مجید کو کتابی شکل دے کر اور نبی پاک کو دکھایا حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہ قرآن تعویل اور تنزیل کے مطابق ہے کیا مطلب بچوں کے لیے عرض کر دوں آج ماشاءاللہ اے سی بھی چل رہا ہے اچھا تو خدا توفیقات میں اضافہ کرے اور چلنا چاہیے
गर्मी बहुत होती थी, मुझे महसूस हुआ। तो दुआ है आप सबके लिए, जो भी इस AC में हिस्सा लेते हैं, खुदा उनको कब्र और हश्र में और बरज़ख में सुकून अता फरमाए। तो खुदा सलामत रखे। मैं जल्दी से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये इकलान भाई ने जो है वो कोशिश की होगी, लग रहा है मुझे। बहरहाल मैं एक जुमला कह रहा हूँ, गौर कीजिएगा। कुरान मजीद मौला अली अलैहिस्सलाम ने तरतीब देकर और उस पर सरकार से तस्दीक करा ली थी। गौर कीजिएगा, जब ये काम हो गया था तो वो कुरान मजीद आज हमारे हाथों में क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम वो कुरान मजीद हाकिम वक्त के पास ले गए थे और कहा था कि ये कुरान तावील और तंजील के मुताबिक है, यानी जो आयत जिस मौके पे नाजिल हुई उसके मुताबिक है। पहली आयत इकरा वाली है, आखिरी आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना वाली है। जब वो कुरान मौला अलैहिस्सलाम ने पेश किया, अच्छा कोई ये कहे कि जनाब ये तो आप नई बात कर रहे हैं कि मौला अली ने कुरान मजीद हाकिम को पेश किया था, तो मैं दलील दे रहा हूँ कि नबी पाक ने फरमाया था अपनी ज़िंदगी की आखिरी हदीस में कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़लैन, किताब अल्लाह है, लफ्ज़ कुरान नहीं कहा है, किताब अल्लाह है, व इकरती अहले बैत, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, अगर किताब की शक्ल में नहीं थी तो नबी पाक लफ्ज़ किताब इस्तेमाल न फरमाते। मैंने बहुत आहिस्ता से थोड़ा सा जागना पड़ेगा, थोड़ी सी दकीक बहस है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं, आप नारा वारा नहीं लगाएं, तो आप मर्जी लगाएंगे तो बस मेहरबानी। मैं जल्दी से थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ कि जनाब वो कुरान मजीद किताबी शक्ल में था और ज़िंदगी की आखिरी हदीस है, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़लैन, किताब अल्लाह है व इकरती अहले बैत, एक किताब छोड़ रहा हूँ और एक अहले बैत जो मेरी इकरत है। अच्छा, बहुत से लोग गर्दन नहीं ला रहे, दाद नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। अब मेरी बात की दलील पे अगर अब नहीं बोलेंगे तो मुझे दुख होगा। अगर किताब मौजूद नहीं थी और नबी ने फरमाया था कि लाओ मैं तुम्हें लिख दूँ, तो कहने वाले ने क्यों कहा था हस्बुना किताब अल्लाह? किताब थी तो लफ्ज़ किताब कर रहे थे। मौला ने वो किताब तरतीब दे ली थी और हाकिम के पास लाए कि भाई इसे नाफिज कर दो, ये किताब तावील तंजील के मुताबिक है, ये शान नुज़ूल के मुताबिक है, वजह नुज़ूल के मुताबिक है और महल नुज़ूल के मुताबिक है, इसको नाफिज कर दो, कोई नाराज ना हो। हाकिम ने एक कमेटी बनाई हुई थी कुरान जमा करने की, उसके सरबराह को बुलाया, कमेटी के सरबराह, और कहा भाई अली का लाया हुआ कुरान चेक करो। मैंने पढ़ दी, आपने सुन लिया, कहा अली का लाया हुआ कुरान चेक करो। अब बताइए, अली वो है जो दुनिया में आते ही कुरान की तिलावत करते हैं और कह रहे हैं कि अली का लाया हुआ कुरान चेक करो, अली का तरतीब दिया हुआ तदवीन किया हुआ कुरान चेक करो। फिर जुमला कह रहा हूँ, कमेटी के सरबराह से कह रहे हैं कि अली का तरतीब दिया हुआ कुरान चेक करो और उनसे कह रहे हैं जो माजी में 40-40 साल बुतों की पूजा करते हैं। अच्छा, आज मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ और तगय्युर भी देख रहा हूँ, चेहरों के तगय्युर भी देख रहा हूँ, तो मैं जिसका चेहरा समझ लूंगा ना कि सूझ रहा है,
کا چہرہ میری بات سے ناراض ہو رہا ہے، میں اسے مخاطب کر لوں گا براہ راست. لہذا چہرے اپنے ایسے بنائیں جیسے مولا کی ولایت سن کے چہرہ ہونا چاہیے. اور ہمارے کوئی ناراض نہ ہو. علی کا نام آیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا. ماشاءاللہ. اس بندے چہرہ تھی نہ بولی آ چکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ سمجھے کہ مولانا صاحب لائیں، یہ ان کی محبت ہے. تو میں جہاں بھی جاتا ہوں اکیلا جاتا ہوں، اپنے ساتھ دادی لے کے نہیں جاتا ہوں. میں نے تو جملہ کہہ دیا. تو جناب خدا سلامت رکھے کہ مولا علی علیہ السلام قرآن لائے، کمیٹی کے سربراہ کے حوالے قرآن کر دیا. اس نے جستا جستا دیکھا، کہیں کہیں سے دیکھا، اور اس کے بعد کان میں کہا حاکم کے کہ یہ قرآن مجید اگر نافذ ہوا تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا آپ کی حکومت رہے گی یا قرآن نافذ تو حکومت رہے گی. مولا سلامت رکھے. یا تو قرآن رہے گا نافذ ہو جائے گا یا آپ کی حکومت رہے گی. اچھا یہ کان والی بات اسی نے راوی بعد میں روایت کی ہے تاریخ طبری وغیرہ میں جو ہم تک پہنچی. تو حاکم نے پوچھا کہ اس میں حکومت جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ حکومت بڑی مشکل سے تو حاصل کی، اس میں حکومت جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کمیٹی کا سربراہ کہ سرکار جو جو صفحہ میں نے کھولا جستا جستا کہیں کہیں سے، اس ہر صفحے پہ علی کی شان میں آیت موجود ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. ہر صفحے میں علی کی شان میں آیت موجود ہے. لہذا اس کو رہنے دیں یا حکومت سے ہاتھ دھوئیں. تو اس نے حاکم نے وہ قرآن مولا علی کو نعوذ باللہ جو روایت ہے تو میں عرض کر رہا ہوں جس حقارت سے واپس کیا وہ قرآن. مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے تاریخ میں کہ اب یہ قرآن میرا آخری ہی لے کر آئے گا. یہ تاریخ میں ہے. مولا فرماتے ہیں یہ قرآن میرا آخری ہی لے کر آئے گا. اچھا کیونکہ یہ ویڈیو جا رہی ہے انٹرنیٹ پہ جا رہی ہوگی، کسی ٹی وی پہ جا رہی ہوگی، آپ یہاں ہزاروں کی تعداد میں مومنین موجود ہیں، کسی کو اشتباہ پیدا نہ ہو کہ اس قرآن میں اور اس قرآن میں کیا فرق ہے. فرق کوئی نہیں ہے. وہ قرآن اور یہ جو ہمارے پاس ہے وہی ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ آیات تعویل اور تنزیل کے مطابق سیکوینس سے نہیں ہے، جیسے نازل ہوئی تھی ویسے نہیں ہے وہ آیات قرآن میں، یعنی تحریف نہیں ہے، کسی قسم کی کمی ذاتی نہیں ہے، لیکن اس کے مطابق نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نوجوان یہ سوچے کہ جب وہ قرآن وہی ہے، صرف فرق تو اتنا ہے کہ تعویل تنزیل کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اتنی لمبی چوڑی تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ ہے تو وہی قرآن. تو جملہ کہہ دوں قرآن وہی ہے. مسلمانوں نے علی کا دیا ہوا قرآن نہ لے کے اپنی بدقسمتی یہ بنائی کہ اب ہمیں اس قرآن کو پڑھ کے تفسیر دیکھنی پڑتی ہے. آپ کو سلامت رکھے. یعنی یہ قرآن پڑھنے کے لیے جب تک تفسیر نہیں دیکھیں گے آیت سمجھ میں نہیں آتی. اگر وہ قرآن ہوتا تو ہمیں تفسیر دیکھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کھولتے اور نتیجہ نہیں لیتے. اب ہمیں کیونکہ جو آیات جہاں تھی وہاں نہیں ہے، کہیں اور رکھ دی. مثال کے طور پہ آیت اطہیر جہاں تھی وہاں نہیں ہے. کوشش کی ہے کہ اس میں ازواج کا پہلے والی جو ازواج کا ذکر ہے وہیں اس آیت کو رکھ دیا تاکہ مسلمانوں میں اشتباہ پیدا ہو
کہ آیت اخیر ازواج کی شان میں بھی نازل ہوئی. تو یہ اگر میں بہت تشریح کروں گا تو وقت چاہیے، بس سمجھ لیں قرآن یہی ہے، سب معصومین کے فرمان ہے، مجتہدین کے فرمان ہے، تمام علماء کا فرمان ہے. اس قرآن میں کمی زیادتی نہیں ہے، تحریف نہیں ہے، لیکن بس تعبیل اور تنزیل کے مطابق نہیں ہے. عالم آن لائن میں ایک سوال آیا کہ جناب جب یہ قرآن وہی ہے جو قرآن ہے اور علی علیہ السلام نے ترتیب دیا تھا، تو مولا علی کو بھی تو چوتھی خلافت ملی، آپ نے اپنے آخری کے لیے کیوں رکھ کے چھوڑ دیا؟ اپنے دور خلافت میں نافذ کر دیتے وہی قرآن، اپنے دور خلافت میں نافذ کر دیتے. تو بس جلدی سے جواب سن لیں جو میں نے وہاں عالم آن لائن میں دیا تھا کہ مولا چاہتے تو اپنے دور خلافت میں اس قرآن کو نافذ کر سکتے تھے، کسی میں جرت نہیں تھی جو روک لیتا، لیکن مولا نے نافذ نہ کر کے قرآن پر بھی احسان کیا ہے، اسلام پر بھی احسان کیا ہے، مسلمان پر بھی احسان کیا ہے. جملہ کہہ رہا ہوں تو کہنے لگا عامر لیاقت کیا احسان کیا ہے؟ میں نے کہا جناب علی چاہتے تو نافذ کر دیتے، لیکن کیونکہ تیسرے دور خلافت میں وہ قرآن تدوین ہو کے نافذ ہو گیا تھا، تو وہ مسلمان جو اس قرآن پہ عمل کر رہے تھے وہ اس پہ عمل کرتے، علی کا نافذ کیا ہوا علی کے چاہنے والے اس پہ عمل کرتے، تو قرآن دو ہو جاتے. اور اللہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. حفاظت کا وعدہ اللہ کر رہا ہے، عمل علی کر رہے ہیں. سلامت رکھے، یعنی حفاظت کا وعدہ اللہ کر رہا ہے اور علی نافذ نہ کر کے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. تو جملہ کہتا ہوں نوجوانوں کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا علی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کیا جاتا ہے. چھیڑو نہیں بار بار. علی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرے. چاہتے تو نافذ کر سکتے تھے لیکن نافذ نہیں کیا. بس قرآن تو ہے، اب مسلمان کی قسمت کہ وہ تعبیل کا اور جناب تفسیر کا محتاج رہے گا. ہر آیت کے اس کو حدیثیں ڈھونڈنی پڑیں گی تب آیت سمجھ میں آئے گی. وہ ہوتا تو کھولتا آیت دیکھتا مسئلہ حل کر لیتا. یہ مسلمان کی بدقسمتی ہے. پھر ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعوں کا تو 40 پاروں کا قرآن ہے. میں جملہ کہوں افضال صاحب اور بزرگ حضرات جو کرسیوں پر ہیں ان سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کا 40 پاروں کا ہے. میرا سوال ہے یہ بتائیے، اب زومانے جملہ ہوگا اگر پہنچا سکا، یہ بتائیے قرآن مجید کو پارا پارا کس نے کیا؟ پھر جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، یہ قرآن مجید کو 30 پاروں میں کس نے تقسیم کیا؟ اللہ نے کیا. کوئی نص دکھا دے، کوئی پڑھے لکھے حضرات نص دکھا دیں کہ یہ 30 پاروں کی تقسیم اللہ کی تقسیم ہے. چیلنج کر رہا ہوں آپ کی خاموشی دیکھ کے. اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے پاروں میں تقسیم کیا نہیں. اللہ نے تو سورہ نازل کی 114 آیات نازل کی، مثلا 6666. اللہ نے پاروں کی صورت میں قرآن مجید نافذ نہیں کیا. جب اللہ نے پارا پارا کیا ہی نہیں تو 30 اور 40 کی بحث کیسی ہے؟ باقی میں نے فلسفیانہ بات کی ہے، بہت سے لوگوں تک نہیں پہنچ رہی کہ بھائی جب اللہ نے اس کو پاروں میں تقسیم کیا ہی نہیں. ہاں اگر ہم آیات کو کم زیادہ خدا نخواستہ مانتے تو آپ کہہ سکتے تھے کبھی قرآن کو خود شیعہ نہیں مان رہے. پاروں کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا جنہوں نے تیسرے دور خلافت میں 30 پاروں میں تقسیم کیا ہم نے 30 میں مان لیا. وہ 50 میں تقسیم کرتے ہم 50 میں مان لیتے. وہ 20 میں کرتے ہم 20 میں مان لیتے. وہ ایک ہی کتاب کی صورت میں لیتے پاروں میں نہ کرتے ہم وہ بھی مان لیتے. اس لیے کہ قرآن کا پارے پارے کرنے کا سلسلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو جب پارا پارا کیا ہی نہیں تو بحث کس بات کی ہے؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ
دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، صدیق صاحب میں دعوت فکر دے رہا ہوں، میں آپ کا خرچہ برداشت کرتا ہوں، آپ ایران چلے جائیں، ایران میں کثرت سے شیعہ رہتے ہیں، عراق چلے جائیں، عراق میں 65-70% شیعہ رہتے ہیں، کسی کا دروازہ استنبول بجائیں بغیر کچھ بتائے اور کہیں بھائی مجھے قرآن کی زیارت کرنی ہے، ذرا قرآن دکھا دیں، اگر 40 پاروں کا مل جائے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں یہ تمہید اس لیے باندھی کہ قرآن مجید کی جو سوروں کے نام ہیں، یہ اتنی لمبی تفسیر ہو گئی بات، جو سوروں کے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے خود مختص کیے ہیں، نام معین کیے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ جتنی بھی سورے، اور سورہ آل عمران کا نام بھی اللہ نے آل عمران رکھا ہے اور حضور پاک نے نام تجویز فرما کے نام رکھ دیا۔ آپ اٹھا کے دیکھیے گا مجلس کے بعد سورہ آل عمران قرآن میں کھول کے دیکھیے گا، اس سورہ میں آخری حصے میں سورہ کے بہت سارے انبیاء کے نام ہیں، سورہ میں بہت سے انبیاء کے نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ناموں میں سے کسی کے نام پر سورہ کا نام نہیں رکھا، حضرت عمران کے نام پر سورہ کا نام رکھا۔ تو جو اس کا جواب دے دوں کہ لاجک کیا ہو سکتی ہے، اس کی لاجک یہ ہو سکتی ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ مسلمان قرآن پڑھنے والا قاری قرآن ان انبیاء کے ناموں کو بھلائے گا نہیں، اگر بھلائے گا تو ابو طالب کے نام کو بھلا دے گا، لہذا نام ہی رکھ دیا آل عمران، سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا، اگر تھکے نہیں ہیں تو ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چنا، ونوحًا اور نوح کو چنا، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو چنا، وآل عمران اور عمران کی آل کو چنا، علی العالمین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں پہلی دوسری مجلس میں بحث کر چکا ہوں کہ آدم کا انتخاب کیا، اعلیٰ آدم نہیں کہا، نوح کا انتخاب کیا، اعلیٰ نوح نہیں کہا۔ میں ان لوگوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو اس مجلس میں نہیں تھے کہ آدم کا انتخاب اس لیے کیا کہ آدم سے آدمیت چلی، نوح کا انتخاب اس لیے کیا کہ نوح سے پہلی شریعت چلی۔ آدم اور نوح آدمیت اور شریعت کے بانی، آدمیت اور شریعت جس کا طواف کرتی نظر آئے اسے علی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف حضرت آدم کی قبر ہے نجف اشرف میں، ایک طرف حضرت نوح کی قبر ہے، درمیان میں مولا کائنات کی قبر ہے۔ آدم کی آل کا اس لیے انتخاب نہیں ہوا، دو جملے صرف اضافی کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس مجلس میں نہیں تھے۔ آدم کی آل کا انتخاب اس لیے نہیں ہوا کہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل موجود ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، تو بس اگر کوئی قتل کسی کو ناحق کرے اور یا ناحق قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھائے اور بہن کے کہنے سے واپس چلا جائے وہ اللہ کا منتخب نہیں ہوا کرتا۔ اس پہ نہ دے داد کوئی بات نہیں، اس پہ بات ہو چکی ہے، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت نوح کا انتخاب ہوا کیونکہ نوح کا بیٹا اپنے بابا نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا کہ نہ قاتلوں کو ہم منتخب کرتے ہیں، نہ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ جانے والوں کا ہم منتخب کرتے ہیں۔ جو پہنچ جائے خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ گفتگو کو کیونکہ مجھے متصل کرنا ہے آگے کی بات سے، اس لیے یہ بتانا ضروری تھا۔ آدم کا انتخاب، نوح کا انتخاب، پھر اللہ فرماتا ہے وآل ابراہیم، ابراہیم کی آل کا انتخاب کیا۔ کیوں حضرت ابراہیم کو فقط ابراہیم کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی آل
آپ کے دو بیٹوں کے ذریعے سے چلی ہے، یا ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل آخری زمانے میں آ کے زمانے کے امام سے ملتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل نبی پاک سے ملتی ہے، اور یہ پوری ایک تحقیق ہے۔ لہذا حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس لیے اعلیٰ ابراہیم کا انتخاب ہوا۔ ابراہیم کے پہلے فرد جن پہ نبوت کا خاتمہ ہوگا، اعلیٰ ابراہیم کے آخری فرد جن کا تعلق آخری زمانے سے ہوگا، یعنی میرے اور آپ کے امام۔ لہذا ان دونوں کا انتخاب ہوا اعلیٰ ابراہیم کے ذریعے سے، اور پھر اللہ فرماتا ہے فَعَالَ عمران عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے اعلیٰ عمران کا انتخاب کیا عالمین میں۔ بس میں یہاں لانا تھا اور سوال کرنا ہے، پوچھے مسلمانوں سے یہ اعلیٰ عمران کون ہے جس کی عقل کو اللہ منتخب کر رہا ہے عالمین میں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو بتائیں، ورنہ غور فرمائیں تو میں بتاتا ہوں۔ پوری دنیا میں بلاد اسلامیہ میں انبیاء میں صرف 3 عمران گزرے ہیں، یا حضرت موسیٰ کے والد یا حضرت مریم کے والد جناب عمران، یا مولا علی کے والد جناب عمران۔ کیا لے لینا چاہ رہا ہوں، 3 عمران ہے تاریخ میں۔ آپ تحقیق آپ کر لیں، مریم کے بابا جناب عمران، ان سے جناب کی اللہ نے انہیں اپنی روح پھونک کر عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب عالمین میں نہیں ہے۔ حضرت عمران جو جناب موسیٰ کے والد ہیں، ان کی اولاد دکھا دیں تو میں مان جاؤں گا، ان کی نسل بھی ختم، ان کی نسل موجود، صرف ایک ہی عمران بچتا ہے جو علی کے بابا ہے، جس کی نسل عالمین میں آج بھی موجود ہے۔ آپ تو سلامت رکھے، درود پڑھنے محمد وعلی محمد۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اب دنیا والے تعبیر کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ تو ان کو منتخب کر رہا ہے عالمین میں۔ مسلمان کہہ رہا ہے کلمہ ہی نہیں پڑھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ، کوئی ناراض نہ ہو، کہہ رہے ہیں کہ جناب کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے اللہ قرآن میں، اچھا کوئی یہ کہہ دے کہ اعلیٰ عمران کا تو انتخاب ہے، عمران کا کہاں نام ہے، عمران کا انتخاب کہاں ہے؟ تو پھر میں سوال کروں کہ ابراہیم کی آل کا تذکرہ ہے، علیحدہ سے ابراہیم کا کہاں تذکرہ ہے؟ تو اگر اعلیٰ ابراہیم سے مراد ابراہیم و اعلیٰ ابراہیم ہے، تو اسی طرح عمران سے مراد عمران و اعلیٰ عمران ہے۔ یعنی اشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو کہہ رہے ہیں کہ جناب حضرت عمران ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو ان کا انتخاب اللہ کر رہا ہے۔ تو میں کہوں گا عقل سے کام لیں، اللہ کی ناراضگی مول نہ لیں۔ حضرت ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر کہہ کے آپ اللہ کی ناراضگی مول نہ لیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا بتائیں محمد علی بھائی، جناب ابو طالب کے کتنے اجزاء ہیں؟ جناب ابو طالب کے کتنے اجزاء ہیں؟ اجزاء، جز، چلے نہیں بتا رہے تو میں ہی بتا۔ جناب ابو طالب کے 6 اجزاء ہیں، 6 جز ہیں، ایک طالب، ایک عقیل، ایک جعفر، ایک مولا، ایک ام ہانی، ایک ام بی بی عاتقہ۔ میں تھک گیا، میرے خیال میں مسائل پڑھتا ہوں۔
2 بیٹیاں 4 بیٹے، ان کو جدا جدا کریں تو اجزا بنتے ہیں، ایک جگہ شمار کریں تو ابو طالب بنتے ہیں۔ بہت بھاری بات کہنے جا رہا ہوں۔ 6 کو جدا جدا کریں تو اجزا ہیں، جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر، مولا کائنات، بی بی عاتقہ، بی بی ام ہانی، یہ 6 اجزا ہیں جناب ابو طالب کے۔ جدا کریں تو جز بنتے ہیں، ملائیں تو ابو طالب بنتے ہیں۔ اب میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے 6 اجزا میں سے ایک جز کو کائنات کے نبی کل ایمان کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہہ دیا، جناب ابو طالب کے 6 اجزا میں سے ایک جز کو خندق کے میدان میں نبی کل ایمان کہہ رہے ہیں۔ بتائیے جس کا ایک جز کل ایمان ہو وہ کل ابو طالب کیسا ہونا چاہیے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑے مہربانی۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ جو افراد پیچھے بیٹھے ہیں برآمدے میں معاذہ خانے کے پاس، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کے 6 اجزا میں سے ایک جز کو کائنات کے نبی کل ایمان کہہ رہے ہیں۔ اچھا وہ آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا، یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے کسی اور کتاب میں، تورات، زبور، انجیل میں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے فرعون کو کل کفر کہا ہو؟ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون تھا، فرعون کو کل کفر کہا ہو؟ کہیں بھی کسی بھی کتاب میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھا؟ نمرود کو کل کفر کہا ہو؟ کہیں نہیں ملتا۔ جس نبی کے مقابلے میں شیخ آئے، شیطان آئے، ان کو کل کفر کہا ہو؟ کہیں نہیں ملتا۔ کہیں آپ دکھا دیں، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ حتیٰ کہ حضرت آدم کے مقابلے میں شیطان آیا تھا، اللہ نے شیطان کو بھی کل کفر نہیں کہا۔ جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم تو تھے ہی کافروں میں سے۔ اب آپ تھک گئے، میں تھوڑی سیریس بات کر رہا ہوں تو تھک رہے ہیں کہ جناب کہا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ماضی بعید کا صیغہ، تم تو تھے ہی کافروں میں سے، یعنی کافروں اور بھی کافر تھے ان میں سے تم، یعنی کل کفر شیطان کو بھی نہیں کہا۔ تو اب جملہ کہہ دوں، شیطان سے لے کے سارے دشمنان نبی کسی کو بھی اللہ نے کل کفر نہیں کہا، صرف علی کے مقابلے میں آنے والے کو۔ صرف اب کوئی ناراض نہ ہو، اور ناراض ہو تو 2 روٹی زیادہ کھائے، لیکن جملہ سن لے، جناب اللہ نے کسی کو کل کفر نہیں کہا، حتیٰ کہ شیطان جیسے مردود کو بھی کل کفر نہیں کہا، لیکن علی کے مقابلے میں آنے والے عمر ابن عبدود کو کیا کہہ رہے ہیں کہ علی کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ تو اب میں جملہ کہتا ہوں، نبی نے علامت قائم کر دی کہ دیکھو قیامت تک علی کے مقابلے میں بچہ آئے گا تو کل کفر، بڑا آئے گا تو کل کفر، علی کے مقابلے میں عورت آئے گی تو کل کفر، مرد آئے گا تو کل کفر۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے۔ خدا آپ کو زندگی دے۔ بس جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا، جو بھی آج کا آئے گا، آج علی کے بیٹے کے مقابلے میں محمد بن سلیمان آ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم جنگ کریں گے امام سے، 40 ملکوں کی فوج جمع کر لی،
ایسے ہی جیسے 40 دن وہاں لڑتے رہے، یہاں کی 40 ملکوں کی فوج جمع کی کہ جناب ہم لڑیں گے علی کے بیٹے زمانے کے امام سے. 39 دن تک تو علم چھوڑ چھوڑ کے آتے رہے، اور اب کہہ رہے ہیں علی کے بیٹے سے جنگ کریں گے. اللہ نے کلیہ بتا دیا، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے، آج آئے یا کل آئے، جمل میں آئے یا صفین میں آئے، نہروان میں آئے یا کسی بھی جنگ میں آئے، پہلی جنگ بدر میں آئے یا خیبر میں آئے، خندق میں آئے یا حنین میں آئے، جو بھی علی کے خلاف آئے گا وہ کل کفر ہو جائے گا. لہذا آپ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میں کہہ رہا ہوں اللہ تو ان کی آل کا قرآن میں انتخاب کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر جملہ ایک پڑھا دوں. حضرت ابو طالب کا کلمہ پڑھنے سے تعلق ہی نہیں تھا. میں جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ کلمہ وہ پڑھتے تھے، ایمان وہ لاتے تھے جو پہلے بے ایمان ہو. بھائی ایمان وہ لائے گا تو پہلے بے ایمان ہو. جناب ابو طالب کا کلمہ پڑھنے سے تعلق ہی نہیں ہے. اور میں تو چیلنج کر کے بزرگ حضرات سے دعا لیتا ہوں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پردہ کر جانے پر، آسمان پہ چلے جانے پر، اس کے بعد سے لے کے حضور پاک کی بعثت تک 500 سال کا سن ہے. یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے 500 سال کا ہے. اس 500 سال میں اگر کوئی حجت خدا نہیں تھا تو ان 500 سال میں پیدا ہو کے مرنے والا اللہ سے کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے تو جہنم میں نہیں ڈال سکتا، کیوں کہ مجھے کوئی ہدایت دینے والا تھا ہی نہیں. اس 500 سال میں کوئی نہیں ہے ظاہر. تو میں نے چھٹے امام پاک کی ایک روایت پڑھی. امام فرماتے ہیں کہ اس 500 سال کے عرصے میں بنی ہاشم کے بزرگ سارے کے سارے حجت خدا تھے. یعنی حضرت ابو طالب سے لے کر اور حضرت عدنان تک. حضرت عدنان یہ 14ویں پشت میں جا کر حضرت عدنان ہے، اور سارے کے سارے حجت خدا تھے. اس کی ایک دلیل سن لیں کہ جب حضور پاک نے پہلا اور آخری حج فرمایا، اور حج میں آپ نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی دیکھو عرفات کی حد یہی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک عرفات ہے. اس کے بعد جو حد ہے وہ مزدلفہ کی ہے، یعنی مشعر الحرام کی ہے. اس کے بعد جو حد ہے وہ ہے مینا کی، اور اس کے بعد جو حد ہے وہ مکی کی. حدود معین ہے، اور انہی حدود پر دیوبندی، نقشبندی، چکرالوی، بریلوی، شیعہ، سنی سب حج کرتے ہیں. انہی حدود پر اگر حد سے باہر نکل جائیں مناسک حج میں تو حج باطل ہو جاتا ہے. ان حدود کو حضور سے پوچھا کسی صحابی نے، سرکار یہ عرفات و مینا و مزدلفہ اور مکے کی حدود کی حد بندی کس نے کی؟ تو آپ نے فرمایا میرے جد اعلیٰ حضرت نزار نے کی. جو ظاہراً نبی نہیں ہے لیکن حجت خدا ہے. کہا میرے دادا حضرت نزار نے کی. تو صحابہ نے پوچھا سرکار اب جملہ سنیے گا کہ حضرت نزار نے یہ حدود اپنی مرضی سے قائم کی یا اللہ کی مرضی سے قائم کی؟ سرکار فرماتے ہیں میرے آبا و اجداد اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہی نہیں تھے. میرے آبا و اجداد اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی سے کرتے تھے، اور جو اللہ کی مرضی سے کام کرے وہی حجت خدا ہوتا ہے. تو آج مولانا فضل الرحمان بھی اسی حدود پہ حج کر رہے ہیں، مولانا طارق جمیل بھی اسی حدود پہ حج کر رہے ہیں، مولانا ساجد نقوی صاحب قبلہ بھی اسی حدود پہ حج کر رہے ہیں. میں نے بھی 21 حج اسی حدود پہ کیے. آپ میں جتنے حاجی ہیں
سب اسی حدود پہ حج کر رہے ہیں. تو اگر نبی کے آبا و اجداد کافر تھے تو کم از کم جو کافر سمجھتے ہیں ان کا تو حج ہوگا نہیں. میں نے تو ایک سادہ سی بات کہہ دی کہ جناب جو نبی کے آبا و اجداد کو کافر سمجھ رہے ہیں اور انہیں کی قائم کی حدود پہ حج کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج پہ طواف النساء نہ کر کے یہاں آ کے سارے معاملات ختم کر دیں. تو حضور پاک کے آبا و اجداد حجتائے خدا تھے. یہ جو وقت گزرا ہے یہ سارا وقت وہ ہے کہ جس میں ان لوگوں نے ان کو القا ہوتا تھا، الہام ہوتا تھا. وحی نہیں آتی تھی، القا ہوتا تھا، الہام ہوتا تھا، اور یہ مسائل کو لوگوں کے حل کرتے تھے. اگر موقع ملا تو کل عرض کروں گا کہ ایک حجت خدا جو ہے حضرت عبد المطلب، جنہوں نے کیا کیا کام سر انجام دیے. 17 سنتیں ہیں حضرت عبد المطلب کی جو دور ابراہیمی میں تھی، اور ان کو حضور پاک نے دین حنیف کا حصہ قرار دیا. اس میں عرض کروں گا کل انشاءاللہ، ٹائم کم ہے لیکن بات پوری کر لوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، اولاد ابراہیم کو چنا، اولاد عمران کو چنا عالمین میں. تو اولاد ابراہیم، اولاد عمران عالمین میں چنی ہوئی ہے. اب ایک روایت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی، اس لیے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب ہے سیرت امیر المومنین علیہ السلام، اور یہ جو مجتہدین کے بیسے لگتے ہیں مدینے میں، وہاں سے وہ میں نے حاصل کی تھی آغا رہبر معظم کے دفتر سے، اور اس پہ ایران میں کم کی چھپی بھی ہے. وہ میرا بیٹا ماشاءاللہ 10 سال سے کم میں پڑھ رہا ہے. تو وہ کتاب دوبارہ بھی منگوائی میں نے، مجھ سے کسی صاحب نے لے لی تھی جو میں حج سے لایا تھا، پھر واپس ہی نہیں کی، تو میں نے دوبارہ منگوائی وہ کتاب. تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ علی اولاد ابو طالب ہے اور اللہ نے ان کا انتخاب عالمین میں کیا ہے. عالمین میں چاند سورج بھی ہے، عالمین میں ستارے بھی ہیں، عالمین میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے. اس کا مطلب ہے علی عالمین میں منتخب ہے. میں جو سنانا چاہ رہا ہوں روایت وہ سلمان میاں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی، اس لیے میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا. کتاب میرے پاس موجود ہے، سنیے گا. صحابہ کرام دوڑے ہوئے آئے، یا رسول خدا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب پتھر پہ کھڑے ہوئے اور سورج کی طرف رخ کر کے سورج سے کچھ باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا نا حضم نہیں ہوگی. مولا صحابہ کہہ رہے ہیں، کتاب کا حوالہ دے دیا، نہ وہ برداشت تو ہر ایک کا نصیب. کہا کہ علی ابن ابی طالب سورج سے باتیں کر رہے ہیں اور نہ معلوم کس زبان میں باتیں کر رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں سورج کے مسائل حل کر رہے ہیں. میں نے کہا نا، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے کہ جناب سرکار فرما رہے ہیں سورج کے مسائل حل کر رہے ہوں گے. تو جیسے یہاں کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھئی سورج کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا، تو وہاں ایک صحابی کے ذہن میں آیا. اس نے آہستہ سے کہا سرکار سورج کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کیا وہ مخلوق نہیں؟ چلیں زور لگا کے نعرہ لگاتے ہیں، بچیوں کی طرح نہیں، بچوں کی طرح. شاہ جب لگاؤ زور سے لگاؤ. خدا سلامت رکھے. بس دیکھو تم سے پتلا ہے وہ، بس اپنی آواز کو نام علی میں ملائیں گے، قوت آئے گی. یہ شیخ بچہ ہے.
شارٹ ہوتا ہے، دل چاہتا ہے 2 گھنٹے کم از کم پڑھا جائے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب نبی فرماتے ہیں سورج کیا مخلوق نہیں، ہر مخلوق کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ان بچوں کو جنہوں نے نعرے لگائے انہیں سمجھا رہا ہوں، سورج کی تکلیف کا نام ہے سورج گہن۔ سلامت رکھے۔ چاند گہن، یہ چاند کی تکلیف ہے، سورج گہن، یہ سورج کی تکلیف ہے۔ ہر مخلوق کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور مخلوق پر انتخاب کیا ہے آل عمران کو، اور آل عمران کے پہلے فرد ہیں علی بن ابی طالب۔ لہذا سرکار فرماتے ہیں ہاں سورج کا کوئی مسئلہ ہوگا حل کر رہے ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار ہم بھی تو سنیں علی کیا بات کر رہے ہیں، کا بلاؤ علی کی۔ مولا گفتگو کر کے ابھی آ ہی رہے تھے خود ہی، کا سرکار بلا رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یا علی آئندہ جب سورج سے باتیں کرنے جاؤ تو میرے صحابہ کو بھی ساتھ لے جانا۔ یا علی جب سورج سے باتیں کرنے جاؤ تو میرے صحابہ کو بھی ساتھ لے جانا، اور سنو سورج سے عربی میں بات کرنا۔ تھوڑا سا تھک جائیں، سورج سے مسلمان ٹائم ہے، سورج سے عربی میں بات کرنا۔ نماز فجر ایک دن پڑھی سرکار کے پیچھے، ادھر سے سورج کی آواز آئی لبیک یا علی۔ باہر نکلے، اشارہ کرتے ہوئے چلے بھائی کس کو چلنا ہے؟ نبی نے فرمایا تھا چلو میرے ساتھ۔ جنہیں یاد تھی بات وہ پیچھے پیچھے ہو لیے۔ مولا آئے سورج پہ، ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے اور سورج کو کہا السلام علیکہ یا شمس۔ بس آدھی روایت کل سناؤں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ کہا کہ السلام علیکہ یا شمس، جیسے ہی مولا نے فرمایا یہ سورج میرا سلام ہو، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ حکم تھا کہ عربی میں بات کرنا، اور یہ جملہ سلام کا عربی میں فرمایا السلام علیکہ یا شمس۔ ابھی میں سب کے چہرے دیکھوں گا، جیسے ہی سورج کو مولا نے کہا السلام علیکہ یا شمس، سورج سے عربی میں جواب آیا السلام یا اولو یا آخرو۔ میں دیکھ رہا ہوں سب کو، ہم سب کو کل تک کی زندگی تو دے ہی دیں گے اور تمہارے اس لیے انشاءاللہ، کیونکہ اگر میں تشنا چھوڑ دوں گا تو لمبی روایت ہے، مجھے شروع نہیں کرنی چاہیے تھی، بھول ہو گئی محمد علی میں۔ انشاءاللہ کل اس روایت کو پورا کریں گے، لیکن فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے میرے خلاف بات مت کیجیے گا جب تک کہ میں کل روایت کی تشریح نہ کروں۔ یہاں بیماری ہے بعض لوگوں کو، مجلس پوری سنتے نہیں ہے، باتیں کرتے ہیں، غور کیجیے گا، مجھے سب کا پتہ ہے۔ لہذا جب میں کل پوری روایت انشاءاللہ سنا دوں پھر بھلے تبصرے کیجیے گا۔ ایک درود پڑھنے والا نواز خدا سلامت رکھے، سوائے کا اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ مجھے میری بہنوں کی طرف سے ابھی آتے میں میسیج ملا کہ مولانا ہم رونے آتے ہیں، ذرا مسائل زیادہ پڑھیں، تو اگر رونے آئے ہیں تو صرف توجہ میری طرف رکھیں گے۔ اور آج 4 محرم گزر گئے، پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ زہرا کے لال کے دن آئیں گے، ہم فرش عزا بچھائیں گے،
عزاداروں ذرا تصور فرمائیں کہ زہرا کے لال کے دن جلدی جا رہے ہیں، بس اب 6 دن رہ گئے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کے مہمان ہیں۔ مولا حسین عاشور کے دن شہید کر دیے جائیں گے، 9 کے نیزہ پر سر بلند ہوگا اور یہ سر ہمیشہ بلند رہے گا، قیامت تک یہ سر بلند ہے۔ لیکن کوئی پوچھے تو سکینہ سے پوچھے تو زینب ام کلثوم سے پوچھے، کوئی پوچھے تو پوچھے صغرا سے پوچھے۔ عزیزانو، میری مائیں بہنیں کیونکہ مجلس سن رہی ہیں، بیٹی کی اولاد باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب باپ گھر میں جاتا ہے تو بیٹی پانی پیش کرتی ہے، بابا پانی پی لیجئے، بابا آرام کر لیجئے، بابا آپ تھکے ہوئے ہوں گے۔ عزیزانو، کیسی محبت تھی مولا حسین کو صغرا سے۔ سنیں گے ایک روایت کہ جناب زینب کا نام فہرست میں لکھ لیا گیا کہ جانے والوں میں جناب زینب بھی ہیں، اور جناب زینب اپنے 2 لالوں کو لائیں کہ عبداللہ نے یہ 2 لال دیے ہیں، کہا ہے کہ کسی ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ جناب صغرا پھوپھی اماں کے پاس آئیں، پھوپھی اماں صرف میں رہ گئی ہوں، میرا نام فہرست میں نہیں ہے۔ جو رونے آئے ہیں پھوپھی اماں کی مشورہ دیں کہ میرے بابا میرا نام بھی فہرست میں لکھ لیں۔ ایک سخت جملہ ہے، سادات و مومنین مجھے معاف کریں گے کیونکہ کتابوں میں ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں، سخت جملہ ہے۔ جناب صغرا نے جناب زینب سے کہا، پھوپھی اماں اگر سیدانیوں کی سیدزادیوں کی محمل میں جگہ نہ ہو تو مجھے کنیزوں کے ساتھ بٹھا دیجیے گا، مجھے کنیزوں کے ساتھ بٹھا دیجیے گا، میں سفر کر لوں گے۔ عزیزانو، یہ سننا تھا۔ جناب زینب کھڑی ہو گئی، صغرا تم حسین کی بیٹی ہو، تم علی کی پوتی ہو، تم زہرا کی پوتی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارے بابا لے جانا چاہیں گے میں تمہیں اپنی محمل میں بٹھاؤں گی۔ اجرکم من اللہ۔ عزیزانو، بیٹیوں والو، جناب صغرا کہتی ہیں اچھا پھوپھی ذرا مجھے ترکیب تو بتائیں تاکہ میرا نام بھی فہرست میں آ جائے۔ جناب زینب فرماتی ہیں مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ علی اکبر سے آپ کے بابا بہت محبت کرتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ علی اکبر کو انار کی خواہش ہوئی تھی اور علی اکبر نے بے موسم اپنے بابا سے کہا تھا بابا میں انار کھانا چاہتا ہوں، تو حسین نے جنت سے علی اکبر کے لیے انار منگوایا تھا۔ آپ ایک جملہ کہو، جو حسین علی اکبر کے لیے مدینے میں انار منگوائے وہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے منہ میں دی تھی، اس وقت کیا عالم ہوگا جب علی اکبر کہہ رہا ہوگا جناب علی اکبر، کہا کہ علی اکبر کو ساتھ لے جاؤ، حسین علی اکبر سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جناب صغرا آئی، کہا بھیا علی اکبر میرے ساتھ چلو، بابا سے میری سفارش کرو، میرا نام بھی فہرست میں آ جائے۔ علی اکبر آئے، مولا حسین ایک کرسی پہ بیٹھے تھے، ایک پتھر پہ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، کہا الیہ یا اکبر، اے اکبر میرے نزدیک آؤ۔ عزیزانو سنیں گے، صغرا بھی آگے بڑھنے لگی۔ مولا فرماتے نہیں صغرا تم وہیں کھڑی رہو، میں علی اکبر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر نزدیک آئے، سنیں گے عزیزانو، جناب علی اکبر کے کان میں نہ معلوم مولا حسین نے کیا کہا۔ علی اکبر پیچھے ہٹے، صغرا کا ہاتھ پکڑا، چلو صغرا تم مدینے میں رہو گی، ہم کربلا جائیں گے۔ اجرکم من اللہ۔ جو رونے آئے ہیں جب گریا بلند ہوا کرے اپنے دل کی دعا مانگا کرے، علی اکبر کے صدقے میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ عزیزانو، جناب علی اکبر صغرا کو حجرے میں چھوڑ کر ایک مرتبہ باہر کی طرف رونے لگے۔ صغرا آئی اور کہا پھوپھی اماں آپ کے مشورے پہ میں نے علی اکبر سے کہا لیکن بابا نے واپس کر دیا۔ سنیے گا عزیزانو، جناب صغرا کہتی ہے پھوپھی اماں اب میں وعدہ کرتی ہوں، حسین کی بیٹی وعدہ کرتی ہے اب میں آپ سے جانے کی ضد نہیں کروں گی، مجھے پتا ہے آپ بابا نہیں لے جائیں گے، میں جانے کی ضد نہیں کروں گی، پھر اس میں نام لکھوانے کی ضد نہیں کروں گی، بس
صرف اتنا علی اکبر سے پوچھ کے بتا دیں بابا نے اس کے کام میں کہا کیا ہے. سنے گا جناب علی اکبر کو بلوایا. علی اکبر تو کانوں ہو کر بیٹھے اور کہا پھوپھی اماں اگر برداشت کر سکے تو کرے, میرے بابا نے میرے کام میں کہا ہے علی اکبر تم میرے نانا کی شبیہ ہو, میں نے تمہیں تہجد میں مانگا ہے, تمہارے سینے پر نیزہ لگے گا, میں تمہارے سینے سے نیزہ نکالوں گا, لیکن علی اکبر یہ سودا میری ماں زہرا کی شبیہ ہے, اگر مجھ سے برداشت نہ ہوگا تو شام کے بعد سودا پھر بدلا ہو جائے. خدا بندہ